بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ روزے کے فرائض: صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنا، یہ روزے میں فرض ہے، جبکہ روزے کے سنن اور مستحبات جس سے روزہ خوبصورت ہوتا ہے، اجر میں اضافہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے: سحری کھانا، اگرچہ چند گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، سحری میں کھجور کا استعمال، سحری آخر وقت میں کرنا، افطار میں جلدی کرنا، افطار کھجور چوارا سے کرنا مستحب ہے، ورنہ پھر پانی سے مستحب ہے، روزی کی نیت رات سے کرنا مستحب ہے، روزی کی حالت میں غیبت، چغلی، شور ہنگامہ، لڑائی جھگڑا، غصے سے بچنے کا اہتمام کرنا مسنون ہے۔ یوں تو مومن کو ہر حال میں ان تمام امور سے بچنا چاہیے، لیکن رمضان میں اس کا بطور خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ روزے کے عام مسائل: خواتین کو ایام ماہواری کے علاوہ جو خون آئے اس میں نماز اور روزہ معاف نہیں ہے، نماز اور روزہ اس کو رکھنا ہوگا، صرف مخصوص ایام اس میں جو ہے روزہ ترک کیا جاتا ہے، جس کو بعد میں قضا رکھنا ہوتا ہے، جبکہ نماز کو چھوڑنا ہوگا اور اس کی قضا نہیں ہے۔ امتحان یا کسی مشقت کے کام کی وجہ سے رمضان کا روزہ ترک کرنا، چھوڑنا جائز نہیں ہے، دوسری کی طرف سے روزہ اور نماز نہیں ہو سکتا۔ عرب ممالک سے پاکستان آنے والے وہ جو ہے یہاں پر جو باقی ایام ہوں گے ان ایام میں وہ روزہ رکھیں گے، اگرچہ عرب میں روزہ وہاں مکمل ہو چکا ہوگا، لیکن یہ یہاں پر روزہ رکھیں گے اس لیے کہ یہاں ابھی روزہ چل رہا ہے، تو جو بھی اضافی روزے ہوں گے، ایک یا دو، یہ نفلی شمار ہوں گے، لیکن رکھنا ان پر ہے۔ اسی طرح جو لوگ پاکستان سے عرب ممالک میں جاتے ہیں جہاں ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ شروع ہو جاتا ہے، تو جب یہ وہاں پہنچیں گے تو وہاں کے حساب سے عید کریں گے، وہاں 1 دن یا 2 دن پہلے عید ہوگی، اس صورت میں یہ عید وہاں کے حساب سے کریں گے، لیکن عید کے بعد جو ان کے روزے پاکستان کے حساب سے رہ گئے ہیں اس کی تکمیل کے لیے وہ بعد میں 1 یا 2 روزہ ضرور رکھیں گے۔ حجۃ الوداع کے روزے کی اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ سحری کا وقت: سحری کا وقت یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے سحری کرنا یہ مسنون عمل ہے اور باعث برکت اور ثواب ہے، لیکن اگر آدھی رات کے بعد بھی کرے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر مؤذن نے صبح صادق سے قبل آذان دے دی، یعنی بھی صبح صادق نہیں ہوئی تھی اور مؤذن نے غلطی سے آذان دے دی، تو سحری کی ممانعت نہیں ہے، جب تک صبح صادق نہ ہو جائے سحری کر سکتے ہیں۔ سحری میں دیر کرنا یہ مسنون ہے، یعنی آخر وقت میں سحری کرنا مسنون ہے، مگر اتنی دیر نہ ہو کہ صبح صادق شروع ہونے لگے اور روزہ مشتبہ ہو جائے۔ کم از کم 5-10 منٹ پہلے روزہ کو جو ہے وہ بند کر لینا چاہیے، یعنی سحری بند کر لینی چاہیے، کم سے کم 10 منٹ پہلے جو ہے اطمینان سے فارغ ہو جائے سحری سے۔ صبح صادق کے بعد کھانا پینا درست نہیں، خواہ آذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یعنی مؤذن نے ابھی آذان نہیں دی لیکن صبح صادق ہو گیا ہے تو روزہ شروع ہو چکا ہے، سحری سے رکنا لازم ہے۔ صبح صادق کے بعد کسی نے کھا پی لیا تو اس صورت میں پھر روزہ نہیں ہوگا۔ روزے میں نیت کے مسائل سمجھ لیجئے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں روزے کا ارادہ کر لیا، نیت ہو گئی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ سحری کھانا
بجائے خود جو ہے یہ نیت ہے۔ البتہ بغیر نیت کے کسی قسم کا روزہ نہیں ہوگا، نہ فرض، نہ واجب، نہ ہی مستحب۔ ماہ رمضان میں صرف رمضان کے روزے کی نیت شمار ہوگی، اگرچہ کسی اور روزے کی نیت کی ہو۔ رمضان کے ہر روزے کی نیت جو ہے الگ الگ لازم ہے۔ صبح صادق سے قبل نیت کر لی ایک شخص نے، تو صبح صادق جب تک نہ ہو تب تک کھانا پینا جائز ہے۔ مثلا 5:20 پر یوں ہم ایک حساب لگا لیتے ہیں کہ 5:20 پر سحری بند ہو رہی ہے، اور اس نے جو ہے 5 بجے نیت کر لی ہے، تو 20 منٹ باقی ہیں، تو یہ بھی کھا پی سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ شروع ہوگا صبح صادق کے بعد، اگرچہ نیت پہلے سے کر لی ہو۔ رمضان میں رات کو اول نیت روزے کی پھر توڑ دی اور دن کو کھا پی لیا، تو اس صورت میں صرف قضا ہے۔ یعنی رات کو اس نے ارادہ کیا میں صبح رمضان کا روزہ رکھوں گا، لیکن رات ہی کو اس نے جو ہے نا اپنا ارادہ ترک کر دیا کہ میں رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، اگرچہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بغیر عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس نے جو ہے یہ اس طرح جو ہے اپنی نیت توڑ دی اور دن میں کھا پی لیا، تو اس صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر دن میں نیت کر لی کہ میرا آج روزہ ہے رمضان کا، اور پھر اس کے بعد توڑ دی، تو اس صورت میں قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے، دونوں اس پر لازم ہو جائیں گے۔ یہ تو ہے رمضان کے روزے کی بات۔ اور اگر غیر رمضان یعنی رمضان کے علاوہ کسی اور دن کا روزہ ہو، اس دن کا روزہ رات کو نیت کر کے توڑ دی، تو پھر اس صورت میں اس نیت کی وجہ سے اس پر کوئی قضا نہیں ہے اور نہ ہی کفارہ ہے۔ اور اگر دن میں نیت کر لی روزے کی اور روزہ شروع ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس نے روزہ توڑ دیا، تو یہ رمضان نہیں ہے بلکہ غیر رمضان ہے، تو اس صورت میں صرف قضا ہے، اس صورت میں کفارہ نہیں ہے۔ جن روزوں میں ان کا وقت متعین ہے اس میں بلا عذر نیت توڑنا جائز نہیں ہے، بلا عذر نیت توڑنا جائز نہیں ہے جن کا وقت متعین ہے۔ اور جو غیر معین ہے یعنی ان کا کوئی وقت متعین نہیں ہے اور نیت کر لی روزے کی اور پھر بغیر عذر کے توڑ دیا، تو یہ توڑنا جو ہے جائز ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے ہوں یا غیر رمضان کے روزے ہوں، کن چیزوں سے نہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے مسواک کرنا، اسی طریقے سے کان میں پانی چلا جائے تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں دوا یا سرما لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دانتوں سے خون نکل آیا اور حلق میں گیا نہیں ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، سوتے میں احتلام ہو جائے، خود بخود قے آ جائے، حلق میں بلا اختیار دھواں، گرد و غبار یا مکھی چلی جائے، کسی قسم کا ٹیکا یا انجیکشن لگوانا، اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ طاقت کا انجیکشن لگوانا مناسب نہیں۔ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا یا گیلے کپڑے لپیٹنا یہ جائز ہے۔ بدن پر تیل ملنا، ہونٹ پر سرخی لگی ہوئی ہو، البتہ اندر جانے کا احتمال ہو تو پھر مکروہ ہے۔ ناک کو روزے کی حالت میں اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ بلغم یا تھوک کو نگل لیا، دانت میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا وہ کھا لیا، اگر اس کی مقدار چنے کے دانے سے کم ہو
تو روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ کھارے پانی سے وضو کرنا خود بخود الٹی ہو جائے، اگر چنے کی مقدار تک اس کو نہ نگلا ہو، یعنی معمولی سا حصہ چلا گیا لیکن باقی نہیں نگلا، تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ قصداً قے کرنا مگر مقدار منہ بھر کر نہ ہو، قصداً قے کی، معمولی سی قے ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں منہ بھر کر ہوگی تو پھر روزہ فاسد ہوگا۔ حالت جنابت میں روزہ شروع ہو جائے، پھول سونگھ لیا، بھول کر کھا پی لیا، بچے کو دودھ پلا دیا یا بے ہوش ہو گیا، تو ان تمام صورتوں میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح ضرورت کے وقت اپنے منہ میں چپا کر چھوٹے بچے کو کوئی چیز کھلا دی تو جائز ہے، بلا ضرورت یہ عمل نہ کرے۔ یہ وہ امور تھے کہ جن کے کرنے سے نہ روزہ فاسد ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اور جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اجر اور ثواب کم ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے: ٹوتھ پیسٹ، منجن یا کوئلہ سے دانت صاف کرنا، بشرطے کہ یہ چیزیں حلق میں بالکل نہ جائیں تو روزہ مکروہ ہوگا۔ منہ میں تھوک جمع کر کے قصداً نگل لینا، ایسا کام یا محنت کرنا جس سے اس قدر کمزوری کا اندیشہ ہو کہ طاقت نہ رہے، بلا ضرورت کوئی چیز چپا کر یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ چیز منہ میں چپا رہا ہے یا جو ہے نمک کو چکھ رہا ہے۔ اسی طرح کلی کرنے یا ناک میں پانی ڈالنے میں ضرورت سے زیادہ اہتمام کرنا، غیبت، گالی گلوچ، شور ہنگامہ کرنا، کسی کو ستانا، جبر اور زیادتی کرنا، یہ وہ تمام امور ہیں جن کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ان تمام امور سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، فاسد اور خراب نہیں ہوتا۔ لہٰذا روزے کے دوران ان تمام امور سے بچنا چاہیے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ اس میں نہیں ہے، وہ یہ ہے: جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنا، منہ بھر کر اس نے قے کر دی جان بوجھ کر، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر کھا پی لیا پہلے مرحلے میں اور یہ سمجھ لے کہ اب تو روزہ ٹوٹ چکا ہے، پھر اس کے بعد جان بوجھ کر قصداً کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو بھول چوک ہوئی ہو تو اس وقت تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اس کے بعد اس نے پھر قصداً کھا لیا تو اب جو ہے روزہ ٹوٹ گیا ہے، قضا لازم ہے۔ اسی طریقے سے نزلہ میں وکس یا دوسری ایسی دوا سونگھنا جس کی تیزی دماغ تک پہنچتی ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سحری میں پان کھایا مگر منہ صاف نہ کیا، پان کے اجزاء صبح صادق کے بعد تھوک کے ساتھ نگل لیے تو روزہ فاسد ہو گیا۔ البتہ منہ اچھی طرح صاف کر لیا تھا، صرف سرخی باقی تھی، تو اس صورت میں روزہ برقرار رہے گا۔ قبل از غروب، ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا تھا، غلطی سے یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو گیا ہے روزہ افطار کر لیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ افطار ہو گیا ہے، حال یہ ہے کہ ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا تھا اور اس نے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس صورت میں بھی قضا ہے۔ اسی طریقے سے کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی ڈالتے وقت اگر بلا ارادہ حلق میں پانی چلا گیا اور وہ روزے کی حالت میں تھا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور اگر اس کو روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن اگر اس کو روزہ یاد نہیں تھا تو پھر روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ دوران روزہ بیوی کو چھونے، اس کا بوسہ لینے سے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
لوبان اگربتی وغیرہ اس کا دھواں قصداً ناک اور حلق میں پہنچانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں دانت یا داڑھ سے خون نکلا یا دوائی جو ہے وہ جو ہے دانت یا داڑھ سے خون نکلا یا دوائی اس میں لگائی تھی اور یہ خون حلق کے اندر چلا گیا، اور اسی طریقے سے وہ دوائی لگائی تھی، وہ دوائی حلق کے اندر چلی گئی، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ اسی طریقے سے پان، سگریٹ، نسوار، حقہ کے استعمال کرنے سے اس سے بھی روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے، لیکن فقہا اس جگہ ایک شرط عائد کرتے ہیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو وہ کوئی اچھی چیز نہیں سمجھتا ہو، تب تو صرف قضا ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو وہ مفید سمجھتا ہے تو پھر اس صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اس کی تفصیل الگ بیان میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کوئی ایسی چیز کھا لے جو نہ دوا ہو اور نہ غذا ہو، مثلا لوہے کا ٹکڑا یا لکڑی کا کوئی ٹکڑا یا کنکر وغیرہ، ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس صورت میں قضا لازم ہوتی ہے۔ دوران روزہ عورت کو ایام مخصوصہ شروع ہو گئے تو روزہ ٹوٹ چکا ہے اور اس کی قضا لازم ہے۔ یہ وہ امور ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ روزے کے قضا سے متعلق مسائل اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ جو مریض صحت یاب ہو جائے یا جو خاتون اس کے ایام ختم ہو جائیں تو اس کو قضا روزے رکھنا لازم ہے، فدیے سے روزہ معاف نہیں ہوگا۔ یہاں پر بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ ان ایام میں بیمار ہیں، وہ جو ہے اپنا فدیہ دے دیتے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں لہٰذا میں نے فدیہ دے دیا، تو فدیے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ بعد میں جب صحت یاب ہو جائے اور ایام مکمل ہو جائے تو بعد میں ان ایام کی قضا لازم ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ قضا ہو گیا تو عذر ختم ہونے کے بعد جلد از جلد ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ زندگی اور طاقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مریض تھا اور مرض کی وجہ سے اس کے روزے چھوٹ گئے، لیکن جیسی ہی صحت یاب ہو جائے تو پھر اس کو فوری جو ہے اپنے قضا کے روزے رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ روزوں کی قضا کرنے میں اختیار ہے، چاہے تو لگاتار رکھے، چاہے تو ایک ایک کر کے وقفہ کر کے جو ہے وہ روزہ رکھے، مطلب ایک دن روزہ رکھا، پھر وقفہ کیا، پھر دوسرے دن روزہ رکھا، یا ایک ہفتے میں 2 روزے رکھے، دوسرے ہفتے میں 2 روزے رکھے، جس طرح بھی ممکن ہو رکھ سکتا ہے، لیکن جلد از جلد رکھنا چاہیے۔ ابھی گزشتہ رمضان کے قضا روزے نہیں رکھے تھے کہ دوسرا رمضان آ گیا، تو اب اس رمضان کے روزے رکھے گا، عید کے بعد جو وہ پچھلے رمضان کے روزے کے قضا ہیں وہ جو ہے مکمل کرے، البتہ اتنی تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے، بری بات ہے۔ قضا روزوں میں نیت صبح صادق سے پہلے کرے، اگر اس کے بعد کیا تو یہ نفلی روزہ شمار ہوگا، قضا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اس کے ذمہ قضا روزہ تھا اور اس نے رات کو نیت نہیں کی، صبح صادق سے پہلے نیت نہیں کی، اب صبح صادق کے بعد نیت کر رہا ہے، تو اس صورت میں یہ قضا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ قضا روزے کے لیے صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر مسافر
سفر سے لوٹنے کے بعد اور مریض تندرست ہونے کے بعد وقت نہ پائے کہ جس میں وہ قضا شدہ روزے رکھ سکتا ہو تو اس کے ذمے ان روزوں کی قضا لازم نہیں اور نہ ہی ان کی فدیے کی وصیت لازم ہے۔ مریض تھا، بیماری کی حالت میں تھا، اور یہ مرض جو ہے اس طرح طویل ہو گیا کہ وہ جو ہے اس وقت تو روزہ نہیں رکھ سکا، لیکن جیسے ہی رمضان مکمل ہوا اب اس کو روزے رکھنا تھے کہ یہ اس کی وفات ہو گئی، اس کو موقع ہی نہیں مل سکا کہ اپنے قضا کے روزے یہ پورے کر لیتا، یا مسافر تھا، رمضان میں سفر کی حالت میں تھا، گھر پہنچا عید کے بعد، اب اس کے ذمے جو ہے رمضان کے روزے اس کو رکھنا تھے، لیکن یہ شخص جو ہے وفات پا گیا تو اس کے ذمے نہ قضا اور نہ ہی جو ہے فدیہ ہے۔ نابالغ بچہ اگر روزہ توڑ دے تو اس کے ذمے اس کی قضا نہیں ہے۔ جس کے ذمے قضا روزے باقی ہوں تو پہلے قضا روزے رکھے پھر نفل روزے رکھے، اگر نفل روزے پہلے رکھتا ہے پھر قضا رکھتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن بہتر اول ہے کہ پہلے جو ہے اس کے اوپر قضا کے روزے ہیں تو ان کو مکمل کر لیا جائے۔ مسنون اور مستحب ایام میں قضا روزے رکھے تو وہ قضا کے روزے شمار ہوں گے، یعنی ایک وقت میں ایک نیت کا اعتبار ہوگا، ایک وقت میں دو نیت نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر یوم عرفہ کا روزہ ہے، بڑے اجر و ثواب کا روزہ ہے، اب کوئی اس دن یہ نیت کرتا ہے کہ میرے ذمے قضا روزہ ہے، میں وہ روزہ رکھ رہا ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کا قضا روزہ شمار ہوگا، عرفے کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ رمضان کے قضا روزوں کو اگلے رمضان سے قبل رکھنا چاہیے۔ رمضان کے روزے ہوں یا رمضان کے علاوہ کسی اور ایام کے روزے ہوں، اس میں کوئی شخص مریض ہو گیا، اس حوالے سے مریض نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس صورت میں قضا ہے، یعنی اس نے روزہ رکھا اور روزہ توڑ دیا مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تو پھر جو ہے یہ قضا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھ لیجئے، مریض اگر صحت یاب نہ ہوا تو اس کا فدیہ واجب نہیں ہے، وہ رسا دے دیں تو بہتر ہے۔ شیخ فانی یعنی ایسا بوڑھا کہ وہ جو ہے اس کے لیے اب روزہ رکھنا ناممکن ہے، رمضان کے ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے گا۔ فدیہ رمضان سے قبل نہیں دے سکتا، رمضان شروع ہو جائے تو پھر یکمشت کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ ایک فدیے کی مقدار ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، چاہے تو وہ اناج اور غلہ دے دے اور چاہے تو اس کی قیمت دے دے۔ سفر کے دوران روزہ رکھنا یہ جو ہے اس کی اجازت ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو افطار کرے، یعنی روزہ نہ رکھے، اجازت ہے، آپشن دونوں موجود ہے۔ اس حوالے سے مسئلہ سمجھ لیجئے، ایک شخص اگر گھر پر موجود ہے اور اس کا یہ ارادہ ہے کہ میں دن میں سفر کروں گا تو اس صورت میں وہ گھر میں روزے کی نیت کرے گا، روزہ رکھے گا، اور جب عملاً سفر شروع ہو گیا تو اس پر لازم یہ ہے کہ اس روزے کو مکمل کر لے۔ لیکن اگر وہ سفر کی وجہ سے اپنا یہ روزہ توڑتا ہے تو پھر صرف قضا ہے، اس میں اور کفارہ نہیں ہے۔ جب یہ سفر سے واپس آ جائے گا تو پھر اس صورت میں جو ہے یہ جو ہے اپنے قضا روزوں کو رکھ لے گا، تو اس طرح جو ہے اس کا یہ روزہ شمار ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔